الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ خوب سیر ہو کر کھائیں۔ لیکن ایک اہم سوال ہے، کیا ہم جو کچھ افطار میں کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ لہٰذا آج ہم اسی اہم موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ افطار میں کون سی چیزیں نقصان دیتی ہیں، کون سی چیزیں فائدہ دیتی ہیں، اور افطار کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے۔ افطار میں کھائی جانے والی چیزیں نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں اور فائدہ مند بھی۔ یہ مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کیا اور کتنی مقدار میں کھاتے ہیں۔ افطار میں نقصان دینے والی عام چیزیں، اگر یہ چیزیں زیادہ مقدار میں کھائی جائیں تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں جیسے پکوڑے، سموسے، رول، معدہ بھاری ہو جاتا ہے ہمارا، اور بدہضمی اور گیس بنتی ہے۔ وزن بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہت میٹھے مشروبات جیسے شربت، کولڈ ڈرنک، شوگر اچانک بڑھتی ہے۔ پیاس مزید لگتی ہے، لیکن تھکن محسوس ہوتی ہے۔ زیادہ کھانا ایک ساتھ معدے پر بوجھ پڑتا ہے، سستی اور نیند آتی ہے، ایسیڈیٹی یا تیزابیت ہو سکتی ہے۔ بہت مسالے دار کھانے سے سینے میں جلن، معدے کی خرابی، گیس اور اپھار پیدا ہوتا ہے۔ اور افطار میں مفید چیزیں افطار کو صحت مند بناتی ہیں۔ کھجور اور پانی سنت بھی ہے، فوری توانائی ملتی ہے، معدہ نرم طریقے سے کھلتا ہے۔ پھول اور فروٹ سے وٹامنس ملتے ہیں، جسم ہائیڈریٹ رہتا ہے۔ ہلکی اور آسان ہضم ہونے والی اشیاء میں دہی یا لسی ہے۔ یہ معدے کے لیے مفید ہوتی ہے، ٹھنڈک دیتی ہے، ہاضمہ بہتر کرتی ہے۔ ہلکی غذا جیسے دال، سبزی جسم کو متوازن و توانائی فراہم کرتی ہے، اور بھاری پن بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی اہم سنہری اصول یہ ہیں: افطار میں کھجور اور پانی سے شروع کریں۔ پہلے ہلکا کھائیں، پھر نماز کے بعد کھانا کھائیں۔ تلی ہوئی چیزیں کبھی کبھار اور کم مقدار میں، پانی آہستہ آہستہ وقفے سے استعمال پئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یاد رکھیں، صحت مند جسم عبادت میں مدد دیتا ہے۔ افطار کا اہم مقصد یہ ہے کہ افطار صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کا حصہ ہے۔ نبی کریم نے ہمیں سکھایا کہ افطار میں جلدی کرو، کھجور سے روزہ کھولو، اعتدال اختیار کرو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج افطار ایک فوڈ فیسٹیول بن گئی ہے۔ دسترخوان پر پکوڑے، سموسے، چکن رول، میٹھے مشروبات، کولڈ ڈرنکس اتنی کثرت سے رکھے جاتے ہیں کہ اصل مقصد بھول جاتا ہے۔ روزہ ہمیں صبر اور ضبط سکھانے آیا ہے، نہ کہ افطار میں اعتدال کرنے کے لیے۔ افطار کی نقصان دہ عادات میں تلی ہوئی چیزوں کی زیادتی ہے۔ آج کل افطار کا نام ہی پکوڑے اور سموسے ہو گیا ہے۔ معدے پر بوجھ، تیزابیت، گیس اور اپھار، وزن میں اضافہ، کولیسٹرول کا بڑھنا۔ میڈیکل ماہرین کہتے ہیں کہ خالی پیٹ پر زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانا معدے کو جھٹکا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی کبھار کھانا ٹھیک ہے، مگر روزانہ زیادہ مقدار ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت زیادہ میٹھے مشروبات افطار میں اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سرخ شربت، کولڈ ڈرنکس، مصنوعی جوس بڑی مقدار میں پیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ شوگر اچانک بڑھتی ہے، انسولین میں خلل پڑتا ہے، پیاس بڑھتی ہے، موٹاپا پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ افطار کے وقت حد سے زیادہ کھانا
بعض لوگوں پورا دن بھوکے رہنے کے بعد افطار میں حد سے زیادہ کھا لیتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سستی پیدا ہوتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، بدہضمی پیدا ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے، یاد رکھیں، انسان اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا۔ بہت مسالے دار اور مرغن کھانے سے افطار میں اگر بہت زیادہ مسالے دار کھانا ہو تو سینے کی جلن بڑھ جاتی ہے، معدے کی خرابی پیدا ہوتی ہے، منہ کڑوا ہوتا ہے اور نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں یہ اور زیادہ نقصان دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحیح افطار کیسے کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کھجور اور پانی سے افطار کریں، فوری توانائی ملے گی اس سے، اور معدہ نرم طریقے سے کھلے گا، شوگر متوازن رہتی ہے۔ کھجور بھی زیادہ نہیں کھانا چاہیے، 1 یا زیادہ سے زیادہ 3 کھائیں، اور 1 گلاس پانی استعمال کریں۔ افطار میں پھل بہترین انتخاب ہوتی ہیں، وٹامنز، فائبر اور جسم میں پانی کی کمی پوری کی جاتی ہے، ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ پھل یا فروٹ چاٹ استعمال کریں۔ بہترین پھلوں میں سیب، کیلا، تربوز اور پپیتا ہے۔ دہی، لسی یا سوپ، یہ چیزیں بھی معدے کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہیں، جس سے ہم کو فائدہ یہ ہے کہ ہمارا جسم میں ٹھنڈک ہوگی، بہترین ہاضمہ ہوگا، جسم کو ہائیڈریشن ہوتا ہے، اور خاص طور پر چکن سوپ، سبزی کا سوپ بہت مفید ہوتا ہے۔ نماز کے بعد ہلکا کھانا سنت طریقہ ہے یہ۔ پہلے ہم کھجور اور پانی استعمال کریں، پھر نماز مغرب کے بعد ہلکی غذا کھائیں۔ اس سے زیادہ کھانے سے بچیں، ہاضمہ بہتر رہے گا، عبادت میں دل لگتا ہے۔ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، اور قرآن کا اصول ہے، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ یہ جو ہے اسلام کی کنجی ہے۔ یاد رکھیں، تھوڑا کھانا صحت کے لیے بہتر ہے، زیادہ کھانا مصیبت کا باعث ہوتا ہے۔ متوازن افطار عبادت میں مدد دیتی ہے۔ رمضان کا مقصد پیٹ بھرنا نہیں، نفس کو قابو کرنا ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ نصیحتیں کروں گی کہ آج ہم نے جو سیکھا ہے، افطار میں کیا نقصان دہ ہے، کیا فائدہ ہے، سنت طریقہ کیا ہے، انہیں عہد کریے۔ افطار سادہ رکھیں، سنت پر عمل کریں، صحت کا خیال رکھیں گے، اسراف سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا بالخیر۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے اور سبسکرائب لازم کیجیے۔ اللہ حافظ۔